إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. اللہ احکم الحاکمین خالق کائنات نے اس پوری کائنات کو اکیلے ہی بنایا اور اس کے معاملات اور معیشت زندگی گزارنے کے جو اسباب ہیں وہ اس نے مہیا کیے اور یہ سب کچھ اسی کے اختیار میں ہے. اس پوری کائنات میں ایک پتا بھی اس کی اجازت کے بغیر کسی درخت سے نہیں گر سکتا. کوئی ہوا ادھر سے ادھر کی طرف نہیں چل سکتی. کچھ بھی اس زمین پر یا زمین کے اوپر، آسمان کے اوپر، آسمانوں کے نیچے، زمین کے اندر کہیں بھی جو کچھ ہے اللہ تعالیٰ کے علم سے، اس کے قدرت سے باہر نہیں. وہ ایسا رب ہے جو اکیلے اس پوری کائنات کو کنٹرول کر رہا ہے. اس کی چابیاں اسی کے اختیار اور ہاتھ میں ہے. وہ جیسے چاہے اس نظام کو چلائے. اس کے حکم کے بغیر اور حکم کو مانے بغیر اس کائنات کو کوئی چارہ نہیں. اللہ رب العالمین نے جب زمین اور آسمان کو پیدا کیا تو اللہ نے ان کو اختیار دیا، ائتیا طوعا او کرہا، میری بات سننے کے لیے چاہے وہ خوشی سے آؤ یا مجبور ہو کر آؤ، تمہیں میری بات ماننی پڑے گی.
قالتا اتینا طائعین، زمین اور آسمان دونوں نے کہا کہ ہمیں کیا مجال کہ ہم تیرا حکم ہو اور اس سے اعراض کر سکیں، ہم خوشی سے تیرا حکم ماننے کو تیار ہیں۔ اللہ رب العالمین نے انسان کے اوپر بھی یہ ذمہ داری رکھی ہے، انسان جتنے بھی بلند مقام پائے، جتنے بھی اختیارات حاصل کرے، جتنی بھی اس کے پاس طاقت ہو، اس کو اگر اللہ تعالیٰ کی فرمان برداری، اللہ کی بندگی، اللہ کی غلامی خوشی سے اختیار نہ کرے، وہ اللہ رب العالمین مجبور کر کے اس کو اپنے سامنے ذلیل اور غلامی کے حالت میں لے کر آئے گا۔ اس کائنات پر بہت سے سرکش گزرے ہیں، وہ لوگ بھی تھے جو کہتے تھے کہ میرے علاوہ اس زمین پر کوئی رب ہی نہیں۔ فرعون نے کہا تھا انا ربکم الاعلی، تمہارے جتنے بھی مالک ہیں ان سب سے بڑا مالک میں ہوں، سب سے عظمت والا، سب سے اونچا مقام رکھنے والا اگر کوئی مالک ہے تو وہ میں ہوں، فرعون نے کہا تھا۔ لیکن جب اس کو بھی اللہ نے اس کی چاہت کے بغیر اپنے سامنے جھکایا، دریا کے موجوں کے سامنے وہ ڈھیر ہو گیا اور اللہ رب العالمین کے سامنے اس کا اختیار نہ چل سکا، تو اس نے بھی یہ کہا آمنت باللہ الذی آمنت بہ بنو اسرائیل، میں اس اللہ پر ایمان لایا ہوں جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں۔ آج تو وہ کہہ رہا تھا کہ اس زمین پر میرے علاوہ کوئی رب ہے ہی نہیں، اور جتنے بھی تمہارے رب اور مالک ہیں سب سے بڑا میں ہوں، لیکن اب وہ بنی اسرائیل کے رب کو ماننے کا اقرار کر رہا ہے، لیکن اس وقت اس اقرار کا کوئی فائدہ نہیں۔ اس لیے میرے محترم بھائیوں، اس رب کے سامنے خوشی خوشی جھکنا چاہیے، رضامندی کے ساتھ اللہ رب العالمین کی غلامی میں آنا چاہیے، ورنہ اس کی غلامی سے کسی کو کوئی چھٹکارا نہیں۔ وہ مکہ کے مشرکین جو ایک رب کے بجائے کئی معبودوں کو پوجتے تھے، آخر کار مجبور ہو کر وہ ایک رب کو پکارتے تھے۔ ایک بڑی عمر کا آدمی، حسین اس کا نام ہے، سواد کے ساتھ حسین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا حسین کم تعبد، تم کتنے معبودوں کو پوجتے ہو، کتنے خداؤں کی عبادت کرتے ہو؟ اس نے کہا 7 خداؤں کو میں پوجتا ہوں، واحد فی السماء، 6 فی الارض واحد فی السماء، 6 زمین پر ہیں اور 1 آسمان میں ہے۔ جن معبودوں کو میں پوجتا ہوں، ان کی عبادت اور بندگی کرتا ہوں، ان کے سامنے جھکتا ہوں، وہ 7 ہیں، ان میں سے 6 زمین پر اور 1 آسمان میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا فمن لرہبک ومن لرغبک، تجھے جب کبھی ڈر ہو، کوئی خطرہ ہو تو کس کی طرف بھاگتے ہو؟ خطرات سے بچنے کے لیے کس کا سہارا لیتے ہو؟ کس سے امید لگاتے ہو؟ اس نے کہا الذی فی السماء، جو آسمان میں ہے اسی سے میں امید لگا بیٹھتا ہوں کہ اس خطرے سے وہی بچا سکتا ہے، باقی نہیں۔ اور جب کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے امید لگاتا ہوں تو وہ بھی اس آسمان والے کے ساتھ لگاتا ہوں، باقیوں کو بھول جاتا ہوں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا جب تیرے مشکل میں کام آنے والا وہی رب ہے، تجھے تیری چاہت والی چیزیں دینے والا وہی مالک ہے، تو باقیوں کی پوجا کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ پھر اسی کی پوجا کرو۔ حسین رضی اللہ عنہ کے ذہن میں بات بیٹھ گئی اور وہ مسلمان ہو گئے۔ زمین پر جن کی پوجا کرتا تھا ان کو چھوڑ دیا۔ مکہ کے بڑے بڑے مشرکین جو لات کو پوجتے تھے، منات کو پوجتے تھے، عزا کو پوجتے تھے، حبل کو پوجتے تھے،
ان کے بڑے بڑے معبود بنے ہوئے تھے، اور وہ معبود صرف بت نہیں تھے. ہم سمجھتے ہیں کہ بتوں کی عبادت ہی شرک ہے، وہ بتوں کی نہیں، وہ بت مجسمے ان کے خیال کے مطابق کوئی بزرگ گزرے تھے، نیک لوگ گزرے تھے. جیسے لات کے بارے میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا قول امام بخاری رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے. لات کون تھا؟ کسی بت کا نام نہیں ہے، یہ بت تو اس کا مجسمہ تھا. اصل لات ایک نیک انسان تھا. کان یلت السویق للحجاج، جو حاجیوں کے لیے پانی میں ستو ملا کے پلاتا تھا سخت گرمی میں، حاجیوں کی خدمت کے لیے اپنا پیسہ لگاتا تھا، اپنا وقت لگاتا تھا. یہ ایسا نیک آدمی تھا. اس کی نیکی کی وجہ سے لوگوں نے اس سے عقیدت رکھی، کہا یہ پہنچی ہوئی ہستی ہے، اب ان کے سامنے ہم اپنی حاجت رکھیں گے، یہ ہماری حاجت اللہ کے سامنے رکھے گا. ہم اللہ تک پہنچ نہیں سکتے، اس لیے کہ ہم بڑے گناہ گار، خطا کار، کمزور ہیں، اور یہ نیک ہے، اس کی بات اللہ جلدی سنتا ہے. تو وہ کیا کرتے تھے؟ جب مشکل آتا لات کے سامنے اپنے حاجت پیش کرتے، نذرانے پیش کرتے، اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے اس کے سامنے سجدہ ریز ہوتے، اس کا طواف کرتے، اس کا بت بنا کے اس کے نام پہ نظر نیاز پیش کرتے، تاکہ ہم اس لات جو بزرگ ہے اس کے قریب ہو جائیں تو پھر اللہ تعالیٰ ہماری سنے گا. یہ نظریہ تھا. لیکن یہ نظریہ آج بھی زندہ ہے. لیکن جب مشکل وقت آتا، اکرمہ ابو جہل کا بیٹا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا، عام معافی کا اعلان کیا. جس نے گھر کا دروازہ بند کر دیا اس کو کچھ نہ کہو، جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہوا اس کو کچھ نہ کہو، جو معافی کا طلبگار بن کے آیا اس کو معاف کر دو. 4 لوگوں کے نام لیے کہ ان کو کبھی معاف نہیں کرنا. ابن خطل کے بارے میں ایک بتایا کہ وہ پردے کے کعبہ کے پردوں کو لٹک گیا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا وہاں جا کے اس کو قتل کرو. ان لوگوں میں سے جن کے قتل کا اعلان کیا تھا ان میں سے ایک اکرمہ تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے خطرناک دشمن کا بیٹا، اور اپنے والد کے بدر کے میدان میں قتل کا انتقام لیا ہوا، انتقام کا جذبہ لیا ہوا دشمنی پر اتر آیا تھا. جب اس نے دیکھا کہ اب میرے لیے معافی نہیں، وہ مکہ چھوڑ کے بھاگنے لگا. کشتی میں سوار ہوا، سمندر کے درمیان جب کشتی پہنچی، لہروں نے، سمندر کے موجوں نے کشتی کو گھیر لیا. کشتی جب ہچکولے کھانے لگی تو جو ناگوا تھا کشتی چلانے والا، اس نے اعلان کیا کہ لوگوں اب مشکل وقت ہے، اب تمہیں ایک ہستی ہے جو بچا سکتی ہے، اور وہ ہے جو آسمانوں پر ہے. اس اللہ کے سوا آج تمہیں اس مصیبت سے کوئی بچانے والا نہیں، لہذا سب کو بھول جاؤ، اس ایک اللہ کو پکارو، اسے ایک اللہ سے مدد مانگو. اکرمہ نے کہا یہ کشتی واپس کر دو، اب آگے جانے کی ضرورت نہیں، واپس ساحل پہ پہنچا دو. کہا کیا ہو گیا؟ کہا بس یہ جو اتنے عرصے سے جس دعوت کو ہم ٹکرا رہے تھے، جس دعوت کے خلاف ہم کھڑے تھے، جنگیں لڑی ہم نے، یہی تو وہ دعوت ہے جو محمد علیہ السلام دے کے ہمیں اس مکہ سے ان کی وجہ سے نکلنا پڑ رہا ہے. وہ بھی یہی تو کہتے ہیں کہ اس اللہ کو پکارو، مشکل وقت آئے اس اللہ کے سامنے جھکو، مدد مانگنی ہے اس اللہ سے مانگو. آج ہم بھی اسی بات پر آئے ہیں. آپ کشتی واپس کر دو، میں جا کے ان کو ملوں اور ان کے دین کو قبول کرو، ایمان لے آؤ. اکرمہ وہیں سے لوٹ کر آتا ہے اور مسلمان ہو جاتا ہے. میرے محترم بھائیوں، یہ وہ رب ہے جس کے سامنے سب نے جھکنا ہے. جو چاہتا ہے وہ بھی جھکتا ہے، جو نہیں چاہتا وہ بھی نہ چاہتے ہوئے جھک جاتا ہے. لیکن ہم نے اس کی قدر نہیں. وما قدر اللہ حق قدرہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ففروا الی اللہ، اس اللہ کی طرف بھاگ جاؤ. اللہ کی طرف بھاگنے کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے، لا ملجا ولا منجا منک الا الیک. تجھ سے
بھاگ کر پناہ لینے کی جگہ، تجھ سے بھاگ کر چھٹکارا پانے کی جگہ کوئی نہیں، اگر ہے تو وہ بھی تیرے پاس ہے۔ اس کی ایک چھوٹی سی مثال، اللہ تعالیٰ کی مثال نہیں، اللہ تعالیٰ بے مثال ہے، صرف ہم اپنے آپ کو سمجھانے کے لیے یہ مثال پیش کر سکتے ہیں، باقی اللہ تعالیٰ لا مثال ہے۔ لیس کمثلہ شیء۔ جب بچہ کسی چیز سے ڈرتا ہے، دوسرا بچہ اس کو مارنے لگتا ہے، اس کو کوئی ڈراؤنی چیز نظر آتی ہے، وہ کیا کہتا ہے؟ اماں۔ کس کو آواز دیتا ہے؟ اپنی اماں کو۔ جب باپ بھی پٹائی کرتا ہے تو بچہ کس کی طرف بھاگتا ہے؟ ماں کی طرف۔ باپ پٹائی کرے، بڑا بھائی کوئی اور کسی چیز سے خطرہ ہو تو بھاگنا کس کی طرف ہے؟ ماں کی طرف۔ اور جب کوئی چیز کسی سے مانگنی ہو وہ نہ ملے تو کس کے پاس جا کے شکوہ لے کے جاتا ہے؟ ماں کے پاس۔ اماں کے سامنے جا کے آنسو بہانا شروع کر دیتا ہے کہ وہ مجھے چیز نہیں دے رہا۔ اللہ کے سامنے اسی طرح بچہ بننا چاہیے، جس طرح بچہ ماں کے سامنے عاجز بن جاتا ہے، اللہ کے سامنے اسی طرح عاجز بننا چاہیے۔ اور جب ماں کبھی غصے میں آئے اور ماں پٹائی کرنے لگتی ہے تو بچہ پھر کہاں بھاگتا ہے؟ پھر بھی باپ کے پاس نہیں بھاگتا، اسی ماں کے گود میں سر گھسیڑتا ہے۔ مارتی بھی وہی ماں ہے لیکن پھر بھی سر اسی ماں کے گود میں گھسیڑ دیتا ہے، پتہ ہے کہ ماں کب تک مارے گی۔ یہی ماں ہے جو رحم کرنے والی ہے، یہ تو ماں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس ماں سے 100 گنا زیادہ، لوگ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتی ہے، یہ حدیث ثابت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جو محبت کرتا ہے، اس کی جو رحمت ہے، اس رحمت کا اس نے 99 حصے اپنے پاس رکھے ہیں، ایک حصہ زمین پر اتارا ہے۔ یہ جو ماں بچے سے محبت کرتی ہے، یہ جو جانوروں میں سے کوئی مادہ جانور اپنا پاؤں اٹھاتی ہے کہ میرے بچے پر میرا پاؤں نہ آئے، مرغی ہو، اونٹنی ہو، بکری ہو، پاؤں اٹھا کے رکھتی ہے کہ میرا بچہ میرے پاؤں کے نیچے دب نہ جائے، یہ رحمت ہے۔ یہ کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے۔ وہ ایک رحمت جو 100 رحمتوں میں سے 99 رحمتیں اس اللہ کے پاس ہے اور ایک رحمت اللہ نے زمین پر اتاری ہے، یہ اس رحمت کا تقاضا ہے جو ماں اپنے بچے سے کرتی ہے۔ اور اس رب کی رحمت کیا ہوگی؟ آج اگر ہم اسی طرح بن جائیں کہ باغ تو اللہ کی طرف، کوئی شکوہ ہو تو اللہ کے پاس لے جائیں، کوئی حاجت ہو تو اللہ سے امید لگائے، کوئی پریشانی ہو تو حل کرنے کے لیے اللہ کا دروازہ کھٹکھائے، اس کے در پر جا کر سر جھکائے، تو یقیناً وہ رب ہے، وہ بڑا مہربان ہے۔ ففروا الی اللہ، اس اللہ کی طرف بھاگ جاؤ۔ یہ رمضان کا مبارک مہینہ ایک بہترین منظر ہے جو اللہ نے ہمیں دکھایا۔ اس کے روٹے ہوئے بندے، اس کی نافرمانیوں میں زندگی گزارنے والے، اس کے در سے بغاوت کرنے والے، وہ بھی اللہ کے در پر آ جاتے ہیں۔ وہ بھی یا تو دل سے اخلاص کے ساتھ اور یا دیکھا دیکھی میں کہ چلو سارے لوگ آئے ہوئے ہیں میں بھی چلا جاؤں، رمضان ہے، سب روزہ رکھتے ہیں میں بھی رکھ لوں، سب نماز پڑھنے جاتے ہیں میں بھی چلا جاؤں، یہ آس پاس رہنے والوں میں سے کوئی بھی نہیں رہا، چلے میں بھی چلا جاتا ہوں۔ شرمندگی کی وجہ سے آ جاتے ہیں یا خوشی سے آ جاتے ہیں، آتے ضرور ہیں، لیکن یہ بات یاد رکھیے کہ ایک دن ایسا ہے وہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا، زمین آسمان میں جو بھی ہے سب اللہ کے پاس بندہ بن کر آنے والے ہیں، بندہ بن کر، غلام بن کر، عاجز بن کر، سر جھکا کر آنے والا ہے۔ آج اگر اللہ کی طرف سے جو مسجدوں میں اذان ہوتی ہے حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، اس پر ہم لبیک کہتے ہوئے اگر نہ آئیں، اس رب کے لیے سر نہ جھکائے، اس رب کے لیے سجدہ نہ کرے، تو کل ایک دن آئے گا وہاں سب اللہ کے سامنے جھکیں گے، سجدہ کریں گے، اور ہم بھی وہاں سجدہ کرنا چاہیں گے۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دنیا میں جو جس کی پوجا کرتا تھا وہ اس کے پیچھے چلا جائے گا۔ کچھ لوگ اللہ رب العالمین کے سامنے جھکیں گے اور کچھ جھکنا چاہیں گے، جھک نہیں پائیں گے۔ وہ کمر جھکانا چاہیں گے، ان کے کمر کو اللہ تختے کی طرح، پٹے کی طرح سیدھا کر دے گا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں بھی اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے، یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون، سجدوں کی طرف ان کو بلایا جائے گا، یہ سجدہ نہیں کر پائیں گے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وجہ کیا ہے؟ اس کے بعد والی آیت میں اللہ نے فرمایا وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ، ان کو سجدوں کی طرف بلایا جاتا تھا۔ حی علی الصلاۃ کا مطلب کیا ہے؟ نماز، قیام، قرأت، رکوع، قومہ، سجدہ، تشہد، اللہ کی بڑائی بیان کرنا، اپنی عاجزی دکھانا، اس پر مشتمل ہے۔ اپنا چہرہ اللہ رب العالمین کے سمت جس کا اللہ نے حکم دیا ہے اس طرف پھیرنا، اپنے دل کو اللہ کی طرف متوجہ کرنا، یہ نماز ہے۔ حی علی الصلاۃ میں اس بات کی دعوت دی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ، ان کو سجدوں کی طرف بلایا جاتا تھا، وَهُمْ سَالِمُونَ، یہ تندرست تھے، صحت مند تھے، ٹھیک تھے۔ اس وقت نہیں آئے، آج آنے کا کوئی فائدہ نہیں، آج آنے کا فائدہ نہیں۔ میرے محترم بھائیو، یہ رمضان آ گیا اور بڑی تیزی کے ساتھ اس کے 2 عشرے گزر گئے، اور جو گزرے ہیں اس سے زیادہ یہ جو باقی ہے یہ جلدی گزر جائیں گے، اس سے زیادہ تیزی کے ساتھ یہ باقی دن گزر جائیں گے، اور جو حصہ گزر گیا رمضان کا یہ آخری حصہ اس سے زیادہ اہم اور زیادہ قیمتی ہے۔ یہ کریم ہے، کریم پورے مہینے کی، اس کا زیادہ خیال رکھنا چاہیے۔ مہمان آتا ہے، اگر آتے ہوئے کوئی زیادہ خیال نہ رکھا جائے، اس کے الوداع کے وقت زیادہ خیال رکھا جاتا ہے۔ یہ رمضان کا مہینہ آیا، رخصت ہو جائے گا، اس کی رخصتی بھی اچھی ہونی چاہیے، اچھے انداز سے اس کو الوداع کہنا چاہیے۔ یہ دن جو گزر گئے ہیں، اگر اللہ کی طرف آج بھی ہم نہ آئے تو آج آنا چاہیے، آج سے پہلے اگر نہ جھکیں تو آج جھکنا چاہیے، اور صرف اس رمضان میں نہیں، اپنا چہرہ اس کے سامنے جھکاتے ہیں تو اپنا دل بھی اس کے سامنے جھکانا چاہیے، اس کی پوری غلامی میں آنا چاہیے۔ اسی کی غلامی میں ہمارے نجات ہے، اس کی غلامی میں آئیں گے تو باقیوں کی غلامی سے نکلیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا ایک ہی آسرا ہے۔ آپ جانتے ہیں کسی کا کوئی مریض اسپتال میں داخل ہو اور اسکرین پر اس کے دھڑکن آہستہ آہستہ کم ہونے لگے، وہ پٹی جو چل رہی ہوتی ہے وہ نیچے ہونے لگے، اب اس وقت کیا کہتا ہے؟ یا اللہ خیر، یا اللہ خیر۔ یہ مریض کے ساتھ جو ہوتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ یا اللہ خیر۔ سب کو بھول جاتے ہیں، ڈاکٹر کو بھی بھول جاتے ہیں، پتہ ہے کہ ڈاکٹر بھی کچھ نہیں کر سکتا، نرس بھی کچھ نہیں کر سکتی، اب کیا ہے؟ یا اللہ تو ہے، یا اللہ تو ہے، اے اللہ تو بچا دے۔ اگر جہاز میں سفر کرتے ہوئے اعلان ہو جائے کہ جہاز میں کوئی فنی خرابی آئی ہے، بڑے خطرناک موڑ سے ہم گزر رہے ہیں، اللہ اکبر، اس ٹائم کون یاد آتا ہے؟ سب کہتے ہیں یا اللہ خیر، یا اللہ خیر، یا اللہ خیر، سب کو بھول جاتے ہیں، ایک اللہ کو یاد رکھتے ہیں۔ اور ایسے ہی جب کشتی سمندر کے موجوں میں پھنس جاتی ہے، اس ٹائم بھی سب کی زبان پر ایک اللہ کا نام ہوتا ہے۔ یہ وہ اللہ ہے جو ہر جگہ کام آتا ہے، یہ وہ اللہ ہے جو ہر جگہ ہمارا رب ہے، جو ہماری سنتا ہے اور صرف ہماری نہیں۔ ایک دفعہ اللہ تعالیٰ کے ایک نبی اپنی قوم کو لے کے استسقاء کی نماز کے لیے، بارش کی دعا کرنے کے لیے نکلے، دیکھا چیونٹی اپنے پنجے اٹھائی ہوئی ہے اور الٹی لیٹی ہوئی ہے چیونٹی،
اس نبی نے اپنے قوم سے کہا کہ جاؤ واپس پلٹ جاؤ. تو انہوں نے کہا کیا ہوا؟ ہم نے کوئی استثناء نہیں کی، کوئی دعا نہیں مانگی. کہا بس دعا قبول ہو گئی. اللہ تعالیٰ نے اس چیونٹی کی پکار کو سن لیا. یہ چیونٹی جس عاجزی کے ساتھ اللہ سے مانگ رہی ہے، اب بارش آئے گی. لوگ جا رہے ہیں، اوپر سے بادل آئے اور آسمان گرجنا برسنا شروع ہو گیا اور بارش تیز موسلادھار بارش ہوئی. اللہ تعالیٰ ان چیونٹیوں کی بھی سنتا ہے جن کے ہم نہیں سنتے، جن کی پکار کوئی بزرگ، کوئی بابا، کوئی پیر، کوئی مرشد نہیں سن سکتا، جن کو ان سے کوئی واسطہ بھی نہیں، کوئی تعلق بھی نہیں، جو جانتا بھی نہیں. یہ کس بزرگ کی قبر ہے، اس کے قبر پہ گزر جاتی ہے. ان کی پکار جب وہ رب سنتا ہے تو ہماری پکار بھی وہی رب سن سکتا ہے. وہ سب کی سنتا ہے، وہ ایسا سنتا ہے جو دنیا میں کوئی نہیں سن سکتا. لہذا اسے سے اپنا ناطہ نہیں توڑنا چاہیے. صرف رمضان میں نہیں، مفاد پرست نہیں بننا چاہیے، ہمیشہ وفا کرنے والا بننا چاہیے، وفادار بننا چاہیے. آپ دنیا میں کسی بھی شخص سے اگر آپ کو کوئی کام ہو، کوئی عہدیدار ہو، منصب والا ہو، آپ کا اس سے ایک دفعہ تعلق بن جائے اور سال، 2 سال، 3 سال گزر جائے، آپ کوئی رابطہ نہ کرے، اور جب آپ کو کوئی مشکل وقت پڑ جائے، کوئی مصیبت میں پھنس جائے، آپ اس کو فون کریں یا اس کے دروازے پر جائیں، اس کو آپ کہتے ہیں کہ جی میں فلاں بات کر رہا ہوں، کہ کون فلاں؟ میں تو نہیں جانتا آپ کو. کون ہے وہ جو آپ سے فلاں جگہ ملاقات ہوئی؟ تو کہتے ہیں ملاقات تو بہت سے لوگوں سے ہوتی ہے، آپ کون ہیں؟ لیکن ایک دفعہ آپ کا تعلق بنا تو آپ کی کوشش ہوگی کہ آپ اس سے تعلق نہ توڑا جائے. یہ کبھی بھی کام آ سکتا ہے، اس سے آپ رابطے میں رہیں گے. کبھی نہ ہو تو عید کے موقع پہ کوئی بہانہ تلاش کریں گے کہ اس سے میں کوئی رابطہ رکھوں تاکہ میرے اس کے ساتھ ایک تعلق رہے. کبھی بھی کام آ سکتا ہے. اور وہ رب جو ہمیشہ ہمارے کام آتا ہے، وہ رب جو ہمیشہ ہمارے کام آتا ہے، اور وہ دنیا کا کوئی عہدیدار تو ہمارے کام آئے گا، شاید اس کے بھی اپنے مفاد کے لیے وہ ہمارے کام آئے گا. اس کو ووٹ لینے کا کوئی پروگرام ہو، کوئی اور مقصد ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کو ہم سے کیا لینا ہے؟ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ. اے دنیا کے تمام لوگوں، تم اللہ کے سامنے فقیر ہو، اللہ کے در کے بکاری ہو. واللہ هو الغنی الحمید. اللہ بے حاجت ہے، اللہ کو سب کی ضرورت ہے، لیکن اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں. اللہ سب سے بے حاجت ہے. یہ ساری کائنات اگر انتہائی درجے کی نافرمان بن جائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ نے فرمایا یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم کانوا علی افجر قلب رجل. سب کے سب انسان، جنات، اگلے پچھلے، سب کے سب بدترین سرکش نافرمان باغی انسان کے دل کی طرح باغی بن جاؤ، نافرمان بن جاؤ. ما نقص ذلک فی ملکی شیئا. اس سے میری حکومت میں ذرا برابر کمی نہیں آتی. اور فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنسَكُمْ وَجِنَّكُمْ كَانُوا عَلَىٰ أَتْقَىٰ قَلْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ مَا زَادَ ذَلِكَ فِي مُلْكِ شَيْئًا. تمہارے اگلے پچھلے انس اور جن سب کے سب انتہائی درجے کے تقویدار، پرہیزگار، اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ، اس سے میری حکومت میں ذرا برابر اضافہ نہیں ہوتا. یہ تو تمہارے اعمال ہیں، اپنے لیے کرتے ہو، تمہارے ساتھ اس کا حساب کیا جائے گا، میرا اس میں کوئی فائدہ نہیں. وہ جو بغیر لالچ کے، بغیر مفاد کے ہم سے محبت کرتا ہے، اور کتنی محبت کرتا ہے، وہ کہتا ہے اذا تقرب الی عبدی ذراعا اذا تقرب الی عبدی شبرا تقربت الیہ ذراعا. میرا بندہ ایک بالش میری طرف آگے آتا ہے، میں اس کی طرف ایک ذراع، ایک بازو آگے جاتا ہوں. وَإِذَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ ذِرَاعًا. بندہ ایک ہاتھ میری طرف آگے بڑھتا ہے، تقربت الیہ باعا، میں 2 ہاتھ اس کی طرف آگے بڑھتا ہوں. وَإِذَا أَتَانِي يَمْشِي. بندہ چل کر میری طرف آئے، أَتَيْتُهُ هَرْوَلًا، میں دوڑ کر اس کی طرف جاتا ہوں. یہ کون کہتا ہے؟ میرا اور آپ کا مہربان رب کہتا ہے، جو بے حاجت ہے، اس کو ہم سے کوئی مفاد نہیں. ہمارے
مفاد کے لیے، ہماری فلاح کے لیے وہ ہم سے محبت کرتا ہے اور کہتا ہے بندہ مجھ سے محبت کرتا ہے، اس نوافل کے ذریعے مجھ سے محبت کرنے لگ جاتا ہے، نوافل ادا کرتا ہے یہاں تک کہ حتی احبہ، میں رب اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں۔ اللہ اکبر، وہ رب محبت کرتا ہے اپنے بندوں سے، اس کی صفت ہے وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ، وہ صرف بخشتا نہیں ہے، گناہوں کو بخش بھی دیتا ہے، محبت بھی کرتا ہے، دوستی بھی لگاتا ہے، الودود، دوستی کرنے والا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی دوستی نصیب کر دے، اس کی محبت نصیب کر دے۔ محترم بھائیو، یہ رمضان کا مہینہ اور خاص کر اس کا آخری عشرہ اس سے دوستی لگانے کا بہترین موقع ہے۔ آئیے باقیوں سے دوستیاں توڑ دے، اس رب سے دوستی جوڑ دے، اس رب سے تعلق جوڑیے، اس رب کے ساتھ تعلق جوڑ کر ہی رکھے، کبھی نہ توڑے۔ یہی دوستی ہمارے کام آئے گی، یہی تعلق ہمارے کام آئے گا، اسی کے ساتھ لگاؤ ہمارا کام آئے گا۔ دنیا میں بھی اس سے دوستی ہوگی تو کامیابی ملے گی، کیونکہ ہم یہ بات سمجھتے ہیں جب بھی ہم پر کوئی مشکل وقت آتا ہے ہم ہر طرف نظر اٹھا کے دیکھتے ہیں کہ کون ہے جو اس وقت میری مدد کر سکتا ہے، کون ہے جو میرے کام آ سکتا ہے۔ تمام رشتہ داروں کو، دوست احباب کو، اصحاب ثروت کو، اثر رسوخ والوں کو ہم آزما کر دیکھ لیتے ہیں۔ جب معاملہ اس درجے پر پہنچ جاتا ہے کہ کوئی کام نہ آئے، اب ہم کیا کہتے ہیں؟ یا تو مسجد چلے جاتے ہیں، مولوی صاحب سے کہتے ہیں مولوی صاحب دعا کر لے بڑی پریشانی میں، یا خود آ کے مسجد میں اللہ تعالیٰ نے منظر پیش کیا ہے فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ، بڑی لمبی چوڑی دعائیں کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ لیکن جب دنیا کا کوئی فائدہ مل جاتا ہے، کوئی کام سر ہو جاتا ہے، پھر اس کو بھول جاتے ہیں کہ چلو دوبارہ ضرورت پڑے گی تو آؤں گا۔ نہیں، وہ رب ہے، سب سے رشتے اگر ٹوٹ بھی جائے اس سے رشتہ نہیں ٹوٹنا چاہیے، سب سے تعلق ختم ہو جائے اس سے تعلق ختم نہیں ہوتا، اور اس سے تعلق ختم نہ ہو تو انسان کے لیے یہی فائدہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے میرے محترم بھائیوں، ہر معاملے میں اس رب کو آگے رکھنا ہے، اس کے تعلق کو آگے رکھنا ہے، اس کے ساتھ دوستی کو کبھی نہ چھوڑیے۔ اس رمضان کے مہینے میں جو اس کی دوستی نصیب ہو گئی، اس کے در پہ آ گئے، اس کے گھر میں آنے کی اس نے اجازت دے دی، یہ اس کی طرف سے کیا ہے؟ ہمارے ہاں بعض قبائل میں خاص طور پر یہ عادت ہے، اور اکثر لوگوں میں ہے، مختلف اقوام میں، آپ قتل بھی کر دیں، قتل اس کے دروازے پر جا کر معافی مانگنے کے لیے چلے جائیں، وہ آپ کی درخواست قبول کر لے گا، اپنا غصہ نکال دے گا، کچھ باتیں سنائے گا، لیکن پھر بھی کہے گا بس دروازے پر آئے ہیں، اب اس کو کیا کہوں۔ گھر پر جب آ گئے وہ معاف کر دیتا ہے، اور وہ رب تو بڑا جلدی معاف کرنے والا ہے۔ اس لیے اگر اس رمضان میں ہم اس کے در پہ آ گئے، یہ مساجد کیا ہے؟ یہ اللہ کے گھر ہیں، ان گھروں میں آنے کا مطلب کیا ہے؟ اس اللہ سے تعلق جوڑنا، اس سے تعلق جوڑ گیا، اب یہ تعلق ٹوٹنا نہیں چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ اس کے ساتھ ہم تعلق جوڑنے والے بنے رہیں، اور اس کے ساتھ ہمارا تعلق ہمیشہ قائم اور دائم رہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ تعلق توڑنے سے ہمیں محفوظ رکھے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ ففروا الى الله، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کی طرف بھاگ جاؤ، انی لکم منہ نذیر مبین۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے کہا آپ کہہ دیں کہ میں تمہارے لیے اس کی طرف سے کھلے ڈرانے والا ہوں۔ اللہ کے نبی نے ہمیں ڈرا دیا ہے اور اس سے تعلق جوڑنے کا طریقہ بھی بتایا ہے۔ خاص طور پر یہ رمضان کا مہینہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رغف انفہ، اس کی ناک جو ہے وہ زمین کے ساتھ رگڑی جائے، زمین پر اس کی ناک لگ جائے، یعنی ذلیل و رسوا ہو جائے، الٹے منہ گر جائے، وہ شخص
فرمایا جس پر پورا مہینہ رمضان کا گزر جائے اور وہ اپنے گناہوں کو نہ بخشوا سکے، وہ اپنے گناہوں کی بخشش نہ کروا سکے اللہ تعالیٰ سے۔ یہ بڑے بدنصیب لوگ ہوتے ہیں جن پر رمضان کا مہینہ آئے اور گزر گیا اور وہ اپنے گناہوں کو اللہ تعالیٰ سے معاف نہ کروا سکے۔ تو یہ آخری چند دن رہ گئے اس عشرے میں، جو اعمال زیادہ اہم ہے، روزہ تو پورے مہینے میں رکھنا تھا، فرض نمازیں پورے سال بھر پڑھنی ہیں، رات کا قیام باقی راتوں میں جس طرح ہم کرتے تھے اس سے زیادہ ان راتوں میں رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاگ کر رہتے تھے آخری عشرے میں، اور خاص طور پر لیلۃ القدر کی تلاش ان آخری 10 راتوں میں، اور ان میں سے بھی جو طاق آتے ہیں ان میں لیلۃ القدر کو تلاش کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم ہے، تحروا لیلۃ القدر، لیلۃ القدر کو تلاش کرو، اور لیلۃ القدر نصیب ہو جائے تو یہ دعا پڑھنا، اللہم انک عفو، اے اللہ تو بہت درگزر کرنے والا ہے، تحب العفو، درگزر کرنے کو تو پسند کرتا ہے، فاعف عنی، مجھ سے درگزر فرما۔ درگزر کو اللہ پسند کرتا ہے، اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ اگر تیرے ساتھ کسی نے کوئی زیادتی کی ہے، تیرے حق میں کوئی کوتاہی ہوئی ہے، اس کو بھی معاف کر دے، درگزر کر لے، اللہ کو یہ بہت پسند آئے گا اور وہ تجھے بھی معاف کر دے گا۔ پھر اس میں اعتکاف ہے، جس کو اللہ توفیق دے اللہ رب العالمین کے گھر میں وہ دنیا سے یکسو ہو کر اللہ کے ساتھ خلوت کرتے ہوئے اس سے اپنا تعلق جوڑے، تو یہ بہت خوش نصیب انسان ہے، جس کو رات کے اوقات میں بھی اللہ سے تنہائی میں راز اور نیاز کی باتیں کرنے کا موقع ملے گا، دن میں بھی اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا موقع ملے گا، اور دنیا کے مختلف فتنوں سے بچا ہوا اللہ کے گھر میں رہتا ہوا، ڈیرے ڈال دیے اللہ کے گھر کے سامنے، اللہ کے در پر ڈیرے ڈال دیے، اب اللہ تعالیٰ معافی کرے گا انشاءاللہ۔ تو بڑے خوش نصیب لوگ ہیں۔ اس مہینے میں آخر میں جو فطرہ ہے اس حوالے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے، ہر مسلمان پر، مرد عورت پر، بچے بڑے پر، جو اس دن پیدا ہونے والا ہے عید کی نماز سے پہلے، اس پر بھی، ہر چھوٹے بڑے پر مسلمان ہو تو اس پر فرض ہے، گھر کا سربراہ اس کا ذمہ دار ہے کہ گھر کے افراد کی طرف سے ادا کر لے، اور یہ عید سے 1-2 دن پہلے ادا کیا جا سکتا ہے۔ آخری ٹائم عید کی نماز کے لیے نکلنے سے پہلے ہے۔ 1 صاع جو گندم کے آٹے میں سے 2.5 کلو تقریباً بنتا ہے، اور چاول میں سے بھی تقریباً 2.5 کلو سے کچھ کم یہ بن جاتا ہے، احتیاطاً 2.5 کلو دے دیا جائے۔ باقی جو روزمرہ کی خوراک ہو اس میں سے 2.5 کلو کے حساب سے ایک بندے کی طرف سے فطرہ ادا کرنا ہے، اور یہ ضرورت مند غریبوں کی خوراک ہے جو ان کو آپ دیں گے، ان کا حق ہے، یہ حق ادا کرنا چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ سب سے اہم بات جو ہے وہ توبہ۔ اگر رمضان کے گزشتہ دنوں میں ہم توبہ نہ کر سکے تو ابھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا تعلق قائم کرتے ہوئے پچھلی زندگی میں جتنے گناہ ہم نے کیے ہیں ان سے توبہ کرتے ہوئے اپنے آپ کو ان گناہوں سے صاف کرنے کی ہمیں ضرورت ہے۔ بڑے خطا کار گناہ گار ہیں، تو اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے۔ دعاؤں کا ایک خاص بہترین موقع ہے، اور خاص طور پر آخری عشرہ جس میں انسان رات جاگ کر رہتا ہے، تو دعائیں زیادہ سے زیادہ کرنی چاہیے۔ اس وقت ہم سب دعاؤں کے محتاج ہیں، اور خاص طور پر امت کا ایک بہت بڑا حصہ جو پریشانیوں میں ہے، بدامنی کا شکار ہے، ہمارے اپنے ملک میں بھی اسی طرح فلسطین کے مسلمان جن پر ظلم ہوتے ہوتے سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا، اور کچھ دنوں کے لیے جنگ بندی ہو گئی جس کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو سنبھالا دینے کے لیے آگے بڑھے، دوبارہ ان پر حملے ہوئے، ان کے گھر اجاڑ دیے گئے، ان کے بچے قتل کیے گئے، ان کے جوانوں کو جیلوں میں بند کر دیا گیا، ان کے اسپتال، ان کے تعلیمی ادارے، ان کی مسجدیں سب کچھ ویران کر دیا گیا، ان کے ساز و سامان کو سب کچھ لٹ گیا۔ آج وہ ہماری دعاؤں کے بھی حق مستحق ہے اور ہماری مدد کے بھی حقدار ہے۔ برما کے مسلمان جن کی خبریں ہم تک کم پہنچتی ہے وہ بھی بہت مظلوم ہے۔ چائنا میں مسلمانوں پر بڑا ظلم ہو رہا ہے۔ اسی طرح دنیا میں جہاں بھی مسلمان مظلوم ہیں ان مسلمانوں کی مظلومیت اللہ رب العالمین سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو مظلومیت سے نجات عطا فرمائے، ان کی مدد فرمائے، ان کو اللہ رب العالمین غیب کے خزانوں سے اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرے، اور ہمارے ملک میں دیگر اسلامی ممالک میں مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ امن عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ بدامنی سے بچائے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کے گناہوں کو معاف کر دے، رمضان کے روزے جو ہم نے رکھے ہیں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور جو باقی ہے اللہ تعالیٰ ہمیں رکھنے کی توفیق دے۔ باقی عبادات اس رمضان میں جو اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ ہے اللہ تعالیٰ ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رمضان کے بعد بھی ہمیں اللہ تعالیٰ مومن اور مسلمان رہنے کی توفیق عطا فرمائے، صرف رمضانی نہیں بلکہ ربانی بننے کی توفیق دے، رب والے بن کر رہنے کی توفیق دے، صرف موسمی مسلمان نہیں
دائمی مسلمان بن کر رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو شفائے کاملہ صحت عاجلہ عطا فرمائے۔ ہمارے ایک دوست حافظ ارشد صاحب گجرانوالہ کے، ان کا بیٹا بیمار ہے، انہوں نے درخواست کی ہے، اور بھی کئی لوگوں نے، کل اسلام آباد سے ایک صاحب کا فون آیا تھا، ان کی پوتی ہے وہ بھی پیدائشی طور پر معذور اور بیمار ہے، انہوں نے درخواست کی ہے، اور بھی کئی لوگ ہیں جو ہم تک اپنی درخواست نہ پہنچا سکے، لیکن اللہ تعالیٰ کو ان کے حالات معلوم ہے، ان کی بیماریاں، ان کی پریشانیاں معلوم ہے۔ اے اللہ تو تمام بیماروں کو ان کی بیماریوں سے نجات عطا فرمائے، تمام پریشان حالوں کو اپنی پریشانی سے نجات عطا فرما دے، جو مقروض ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کے لیے اپنے خزانوں سے ان کی مدد فرما دے، جو مظلوم ہے ان کی مدد فرما دے۔ اے اللہ جو ظالم ہے، جو اسلام اور مسلمانوں کو، جو ہمارے ممالک اور اس دنیا کے اسلامی ممالک کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، اے اللہ ان کی سازشوں سے، ان کے فساد سے مسلمانوں کو محفوظ رکھے۔ اے اللہ ہماری مدد فرما، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہماری عبادت کو قبول فرما، ہماری توبہ قبول فرما۔ اے اللہ موت سے پہلے ہمیں توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔